هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انشاءاللہ چند منٹ دولہ صاحب کی تشریف آوری تک قرآن و حدیث کی روشنی ہم اس ازدواجی زندگی سے متعلق اس کی مناسبت سے دو چند باتیں بطور مذاکرہ کرتے ہیں. اللہ پاک حق کہنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین کرام، آج ہم ایک سنت کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے. جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے. اور اس نکاح کا مقصد قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے چھوٹے سے لفظ میں. قرآن کریم کہتا ہے کہ نکاح کیوں ہوتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون کی زندگی حاصل کر سکو. تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا اصل مقصد سکون حاصل کرنا ہے، زندگی میں راحت نصیب ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہو کر جو کچھ مسائل اور جو کچھ مراحل ہے ان کو طے کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ سکون حاصل کیسے ہوگا؟ ہماری شادی کے بعد کی زندگی، ازدواجی زندگی، یہ پرسکون کیسے بنے گی؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ اور راستہ ہے. اس کے علاوہ وہ سکون اگر ہم مالداری میں تلاش کرتے ہیں، وہ سکون اگر ہم خوبصورتی میں تلاش کرتے ہیں، وہ سکون اگر ہم حسب و نسب اور خاندان کی بڑھوتری میں اور برتری میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وہ سکون نہیں مل پائے گا. اللہ نے وہ سکون صرف اور صرف دینداری میں رکھا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نکاح کے 4 اسباب ہوتے ہیں، نکاح کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں. معاشرے کا ایک نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے کہ جو نکاح کیا جاتا ہے اور جو رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ رشتے کا انتخاب 4 اسباب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. کوئی تو مالداری کی بنا پر رشتے کا انتخاب کرتا ہے، تنکح المرأة لأربع ولمالها، کہ بھئی مالداری ہو فقط تاکہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے اور عزت کے ساتھ گزرے. دوسرا سبب یہ ذکر فرمایا وَلِحَسَبِهَا، کہ نہیں ہم نکاح کسی کا کرائے گے، اپنے بچی کا یا اپنے بچے کا، تو وہ فلانے خاندان میں کرائے گے، وہ خاندان بڑا معزز ہے. اور یہ کہ وہ فلانا خاندان جو نیچے درجے کا ہے، اس خاندان کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ خاندان کا اتار چڑھاؤ اور یہ خاندان کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ ذہنیت رکھنا، یہ زمانے جاہلیت کی ذہنیت ہے. قرآن کریم نے تو صاف انداز میں بیان کر دیا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں جو بانٹا ہے، مختلف قبیلوں میں جو بانٹا ہے، وہ صرف پہچان کے لیے، یہ نہیں کہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے لیے. تو نکاح یا تو خاندان کی بڑھوتری کی بنا پر کیا جاتا ہے. اور تیسرا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نکاح خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کہ خوبصورتی فقط پیش نظر رہے، کہ وہ خوبصورتی ہی کی بنا پر نکاح ہو، تو ظاہر ہے کہ رنگ و روپ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، گورے کو
بھی اللہ نے بنایا ہے اور کالے کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی ہر قدرت یہ پاکیزہ ہے، منور ہے، روشن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو صرف سکون اس خوبصورتی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے چوتھا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وَلِدِينِهَا، کہ نکاح دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور یاد رکھو فَاسْقُلْ لِذَاتِ الدِّينِ، کہ دینداری کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ. تم یہ نہ سمجھو کہ ان 3 اسباب میں فقط سکون ملے گا. ہاں اگر یہ 3 اسباب بھی دینداری کے ساتھ حاصل ہو جائے تو نور عالم ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک طرف دیندار ہے اور ایک طرف دینداری ہے اور دوسری طرف یہ 3 اسباب ہے، تو ان 3 اسباب کو چھوڑ کر تم دینداری کو ترجیح دو، اس لیے کہ تمہاری زندگی پرسکون دینداری ہی کی وجہ سے بن سکتی ہے. کون کہتا ہے کہ شریعت نے نکاح کی رہنمائی اور ترغیب نہیں دی ہے؟ یہ دیکھیے حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، رشتے کا انتخاب کیا ہونا چاہیے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. لڑکا لڑکی میں دینداری تلاش کرے، لڑکی لڑکے میں دینداری تلاش کرے. لڑکے والے یہ دیکھیں ایسی لڑکی کا رشتہ تلاش کرے جس لڑکی میں دینداری ہو، اور لڑکی والے ایسے لڑکے کا رشتہ تلاش کرے جس میں دینداری ہو. اللہ کی قسم یہی دینداری ان کے گھر کو پرسکون بنا سکتی ہے. اگر یہ دینداری نہ ہو تو حالات ہمارے سامنے ہیں، تجربات اور مشاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ چاہے مالداری کے اعتبار سے بنگلوں میں رہنے والے ہو، پرسکون بستروں پر سونے والے ہو، اور یہ کہ حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر ہو، خصوصی کے اعتبار سے بھی اللہ نے اگرچہ نوازا ہے، لیکن دینداری نہیں زندگی برباد ہے. دینداری نہیں تو زندگی برباد ہے. اس لیے ہم اپنے طریقے انتخاب کو دینداری کا بناویں. اور یاد رکھیں کہ جب یہی بات ہے کہ یہی میاں بیوی جب دیندار بنتے ہیں، اپنی زندگی میں دینداری کو داخل کرتے ہیں، تو اس کی برکات، اس کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. نسلیں محسوس کرتی ہیں اس کی برکتیں اور اس کی خوبیاں. ہاں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح جن داماد کا انتخاب فرمایا ہے، حضرت فاطمہ کا نکاح رضی اللہ عنہ حضرت علی سے کرایا، اور اپنی 2 بچیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرایا. ایک بچی کا انتقال ہو گیا، اب یہ نہیں کہ دوسری بچی کا نکاح کسی اور سے کرایا، نہیں کسی کا وہاں سے کرایا. کوئی تو بات ہوگی کہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی میں ایسی کچھ خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوگی، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کو اپنا داماد بنایا. ہاں اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک بنیں، ہماری اولادوں کے اندر دینداری آئے، تو یہ صرف تمنا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود نیک بنیں. والدین کا نیک بننا یہ اولاد کی نیک بننے کی دلیل اور علامت ہے. مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی. واقعہ غور سے سنیے گا. ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی اور ماں دودھ کی تیاری کر رہے تھے کہ صبح اٹھ کر دودھ فروخت کرنا ہے اور بیچنا ہے. تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، امیر المومنین دیکھ نہیں رہے، رات کا موقع ہے، امیر المومنین تو سوئے ہوں گے، کیا فرق پڑتا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. اب دیکھیے اس بیٹی کا جواب، یقیناً وہ اس بیٹی کا جواب نہیں تھا، بلکہ وہ اس بیٹی کا عقیدہ تھا، وہ اس بیٹی کا ایک نظریہ تھا، اس بیٹی کے ایمان کی طاقت تھی کہ وہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ امی جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے. یہ پوری آواز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر سے سن رہے ہیں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں،
خلیفۃ المسلمین ہے، یہ جواب جب گھر سے سنا تو یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ آخر وہ بچی کون ہے کہ اس کو میں دیکھوں، خوبصورت ہے، کالی کلوٹی ہے یا اور کیسی ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ مالدار ہے یا کیا ہے، کچھ نہیں تحقیق کی، سیدھا گھر آئے، اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں سے پورا واقعہ پیش کیا اور کہا کہ میری چاہت ہے کہ وہ لڑکی میرے گھر کی بہو بنے، میری چاہت ہے کہ وہ لڑکی میرے گھر کی بہو بنے۔ دیکھیے رشتے کا انتخاب کیسے ہو رہا ہے، یہ رشتے کا انتخاب نظریات پر ہو رہا ہے، عقیدے پر ہو رہا ہے کہ اس بچی کا کیا عقیدہ ہوگا۔ جی ہاں، آپ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا، کہا کہ ابا جان میں آپ کی یہ تمنا پوری کیے دیتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اس موقع پر اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دینداری لڑکے میں ہے، یہ دینداری لڑکی میں ہے، لڑکی کا جذبہ ایمان کیا ہے ہم نے سنا، پھر اللہ تعالیٰ نسلوں میں ایمان کو باقی رکھتے ہیں، اور پھر انہی کی نسل میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، بیٹے ہیں، انہی کی نسل میں ایک شخصیت دنیا میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازتے ہیں، اور وہ اولاد کون ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے نوازا، مالداری سے نوازا، گورنری سے نوازا، اور اپنے وقت میں ایسی انہوں نے حکومت کی، اللہ کی پناہ، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل و انصاف آ گیا تھا۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ساتھ بھیڑ اور بکریاں مل کر پانی پیا کرتے تھے، اتنا امن کا زمانہ تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ عمر بن عبد العزیز کب آئے؟ جب ان کے والدین کا انتخاب، جو رشتے کا انتخاب جو ہوا ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوا ہے، دین کی بنیاد پر ہوا ہے۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت سے حضرات غوث پاک بھی کہتے ہیں، غوث پاک کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل ان کا نام بھائی عقیدہ ہے مستقل کہ بھائی غوث کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے، بہرحال لیکن آپ کا نام، آپ پیران پیر ہے، سید الاولیاء، تمام اولیاء کے سردار ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، اللہ والی شخصیت، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبد القادر جیلانی کب بنے؟ سنیے گا مختصر سا واقعہ۔ آپ کے والد جب نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، نیک تھے، بڑے نیک تھے، راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے راستے میں ایک پھل دیکھ لیا، تمنا ہوئی کہ اس کو کھا لوں، بھوک لگی تھی، پھل کو کھا لیا، دل میں یہ بے چینی لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں کہ یہ پھل کس کے درخت کا ہے، کس کے باغ کا ہے، میں نے اس کی اجازت نہیں لی ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، ہمارے لیے تو بہت چھوٹی بات ہے، مال آئے کہاں سے آئے اس کی ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے۔ لہٰذا اب اس کی تحقیق کے لیے لوٹے پیچھے کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کس کا پھل ہے۔ لوٹنے پر پتا چلا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کا فلانا مالک ہے، اس مالک کے پاس گئے، معذرت اور معافی طلب کی، چاہے تو معاف کرو، چاہے تو سزا دو، میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل جو ٹوٹ کر نہر سے بہتا ہوا آیا تھا، میں نے اس کو کھا لیا۔ تو اس مالک نے عجیب کڑی شرط اور کڑی سزا ان کے سامنے رکھی، کہا کہ معاف نہیں کروں گا، تجھے دو سزا دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلی سزا کیا ہے؟ پہلی سزا یہ ہے کہ چند سالوں تک میرے باغ کی خدمت تجھے کرنی ہوگی، اللہ، ایک پھل کھانے کی وجہ سے۔ کہا شرط تو بڑی سخت ہے لیکن آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، لہذا میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس باغ کی خدمت کی چند سالوں تک۔ دوسری شرط یہ پیش کی، کہا کہ بھائی سال تو پورا ہو گیا، اب دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، یہ میری کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، آنکھوں سے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، پیروں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی ہے، اس بچی سے شادی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا تم دے رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں،
قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ آخرت کی سزا اور عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دل میں کتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے اللہ۔ اب نکاح ہو جاتا ہے اس بچی سے، نکاح کے بعد جب اس اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں تو بیوی کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ بیوی میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا، بالکل بیوی صحیح سالم اور خوبصورت ہے۔ لوٹ کر واپس آتے ہیں اور اپنے مالک سے جو اب ان کے سسر بن چکے ہیں کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو، میرا کس سے تم نے نکاح کر دیا، وہاں تو کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی، کہا وہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ تو پھر تم نے تو یہ چیزیں کہی تھی، کہا ہاں وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ زندگی بھر اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ کیا تربیت اس بچے کی ہوئی ہوگی۔ وہ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاں اس لیے کہ کبھی غلط راستے کی طرف اس نے نہیں چلی۔ وہ زبان سے گونگی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف اس نے کوئی جملہ اپنی زبان پر نہیں کر لایا۔ سبحان اللہ، کیا اس لڑکی کی، کیا اس بچی کی تربیت ہوگی۔ یقیناً وہ نیک صالح مرد اور وہ نیک صالحہ عورت جب یہ دونوں ملے، جب یہ دونوں کا نکاح ہوا تو انہی سے اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو زمین پر بھیجا جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں، جو سید الاولیاء بنتے ہیں، جو دلوں پر راج کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی بنتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتے کا انتخاب ایک بہت ہی تحقیقی معاملہ ہے، اسے سرسری نہ لیا جائے۔ خدا اسے صرف خوبصورتی، خاندانی اور مالداری کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ تحقیق یہ ہو کہ ہاں اس فلانی بچی میں یا اس فلانی بچے میں دینداری ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہی دینداری اس گھر کو انشاءاللہ العزیز پرسکون بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور بالخصوص جو ہمارے وہ بچے جو نکاح کے قریب جا رہے ہیں ان بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ بھائی تو ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں اور انہیں سمجھائے دین کیا ہے تاکہ ان کی زندگی پرسکون بن سکے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس کو پڑھ کر مختصر وضاحت کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے کے لیے کیا بہترین تعبیر ذکر فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ عورتیں جو شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر عورتوں کے لیے لباس ہے۔ لباس کی تشبیہ دی گئی ہے، جس طریقے سے ہم لباس کو اپنے سے بالکل قریب رہتے ہیں، کوئی چیز انسان کے قریب نہیں رہتی سوائے لباس کے، تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ جو انتہائی قریب ہوتا ہے تو اس کا ہمیں خاص خیال اور لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گفتگو کو اور دین کی نسبت پر اور نکاح کی نسبت پر جو ہم نے باتیں سنی ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس میں بیٹھنے کو خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔